السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے روز بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن میں جو سب سے زیادہ ان لوگوں کی ہیں جو نہ خود نماز روزے کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اور جو کوئی کسی سے ذرا بھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہ سری لنکن مینیجر صاحب جو ہیں کیونکہ وہ نہ تو عربی زبان کو جانتے تھے نہ وہ ہماری اردو کو جانتے تھے، تو انہوں نے اس کو مسودہ کو یا جو بھی وہ اوراق تھے جن پہ آیات لکھی ہوئی تھیں، جان بوجھ کر تو نہیں انہوں نے اس کو پھینکا یا بے حرمتی کی اللہ کے پاک کلام کے اور آگے، اور ہم نے ان کو زندہ جلا دیا۔ کتنی بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے، انسانیت سے گرا ہوا طبقہ بھی اس طرح کے کردار کا حامل نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارا کردار ہے۔ یہ جو دعوے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ ہر بندہ آج کے دور میں جو خود کو مسلمان کہلاتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اور وہ سب سے بڑا توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، جانے انجانے میں۔ اس سے بڑھ کر اور توہین رسالت کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ توہین ہی تو ہے۔ اللہ کا نبی آپ کو ایک حکم دیتا ہے، آپ اس پر بعمل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ایک حکم صادر فرماتے ہیں، اور اگر آپ اس کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے باغی ہیں اور اللہ کے احکامات کی توہین کر رہے ہیں۔ تو پھر یوں تو توہین کا مرتکب ہونے کی اگر سزائے موت ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں خود یہ موت قبول کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے باغی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے احکامات کے باغی ہیں۔ تو یہ توہین ہے، اور سب سے بڑی توہین ہے۔ ایک ورق جس پہ عربی لکھی ہوئی ہے اگر وہ زمین پہ گر جاتا ہے، یہ اتنی بڑی توہین نہیں ہے۔ آپ اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کے احکامات کی لاپرواہی میں جان بوجھ کر
ان پر عمل پیرا نہ ہونا، یہ جتنی بڑی توہین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں ہو سکتی۔ ذرا آپ غور کریں۔ آپ اپنے کسی چھوٹے بہن یا بھائی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ پانی کا ایک گلاس لے کے آؤں، اگر وہ نہیں لاتا تو آپ اٹھ کے تھپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے کسی عزیز دوست کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ اگر نہیں کرتا تو آپ منہ بسور لیتے ہیں اور اس سے بولنا تک ترک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو تعلقات بھی منقطع کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے میری انسلٹ کی اور میری بات نہیں مانی۔ ذرا غور کر کے سوچو تو صحیح کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ اور توہین کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔